من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالأول بالأول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيئته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته. الصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وعترته خير الأثر وشجرته خير الشجر نبتت في هرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الحق الجديد وطلة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شريك القرآن صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صلوات وتواصل بالقبل
وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی مثل اعلیٰ کے دائرہ کار اور اس کا اختیار نہ خالی زمین سے مختص ہے نہ فقط آسمانوں سے مخصوص ہے۔ اور پیغمبر یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یا علی انت مثل الاعلیٰ، اے علی تم مثل اعلیٰ ہو۔ اور جب علی کو مثل اعلیٰ اللہ کا رسول بتا رہا ہے تو ایک طرف آیت کی تفسیر، مصداق اور تعبیر بیان کر رہا ہے، دوسری طرف اللہ کا رسول یہ بھی بتا رہا ہے کہ مقام علی کا سمجھنا اس کے لیے بھی ضروری ہے جو محبت کرتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو علی کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو علی سے دور ہے۔ دیکھیے علی کے معاملے میں سب سے بڑی بات ہے ہی یہی کہ غلط فہمیاں اس لیے پیدا ہوئیں کہ علی کو سمجھا نہیں گیا۔ اگر علی کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی، مقام علی کا ادراک کرنے کی کوشش کی جاتی، تو یقیناً 1400 سال میں بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی۔ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے ہر مثال اس کتاب میں رکھی ہوئی ہے اور کھول کھول کر بیان کر دی ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلہ صرف جستجو کا ہے۔ جہاں قرآن خاموش ہو جاتا ہے وہاں حدیث آگے بڑھ جاتی ہے۔ عالم اسلام کی تمام تر روایتوں میں 1400 سال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے کبھی ہم نے ممبر سے بیان کیا ہو اور وہ کتابوں میں موجود نہ ہو، بلکہ صرف مسئلہ جستجو کا ہے، مسئلہ طلب کا ہے کہ انسان طلب میں کہاں تک پہنچتا ہے۔ اگر علی طلب بن جائے تو انسان علی تک پہنچ جائے گا۔ بات تو یہ ہے کہ فرزند ابو طالب ذہن انسانی کا مطلوب ہو جائے، بات تو یہ ہے کہ فرزند ابو طالب کے لیے جستجو کی جائے، اس کے ادراک کی کوشش کی جائے۔ اگر اس موقع پر کہ جہاں علی مثل اعلیٰ ہے علی کو نہ سمجھا جائے تو مثل اعلیٰ کو سمجھ لیا جائے۔ قرآن مجید لفظ رکھتا ہے اور لفظ رکھ کر آگے بڑھ جاتا ہے، اور پھر گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کرتے ہوئے کہیں لوٹ کر پھر اسی لفظ کی طرف آتا ہے، اور ایک ہی لفظ کے مفہوم کو کئی بار پلٹ پلٹ کے بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن کی خوبی ہے، بلکہ یہ قرآن کا مزاج خطابت ہے کہ قرآن ایک ہی عنوان سے کسی بھی بات کو پلٹ پلٹ کر بیان کرتا ہے۔ آج کی حد تک ہماری گفتگو کی کچھ حدود ہے جس میں ہم گفتگو کرتے ہوئے اپنے ہی عنوان پر آگے بڑھیں گے۔ مثل اعلیٰ ہر چیز میں مثل اعلیٰ، صفات میں، اختیار میں، اور پروردگار عالم جب اپنی صفات کو بیان کرتا ہے تو وہاں بھی قرآن میں بہت صاف طریقے سے اپنی صفات کا تذکرہ کرتا ہے۔ اگر آنے کے لیے راستہ نہیں ہے تو اب جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیے۔ سلام علیکم۔ جہاں قرآن صفات الہی کا بیان کرتا ہے وہاں بھی بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، کبھی اختصار، کبھی اجمال، کبھی تفصیل، اور جہاں اختیار کو بیان کرتا ہے وہاں بھی قرآن بہت صاف انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ قرآن کے استعاروں کو اور اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ اشارے اور استعارے سمجھ میں آ جاتے ہیں تو بات کھلتی چلی جاتی ہے۔ قرآن مثال دیتا ہے تو اسی معاشرے سے مثال دیتا ہے، اسی مشاہدے کی دنیا سے مثال دیتا ہے۔ قرآن مجید ایک لفظ رکھتا ہے اور اس لفظ کا تعارف کرانا شروع کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ اس نبی کے ذکر سے مخصوص ہے کہ جس نبی کے عہد میں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے،
لیکن ایسا نہیں ہوتا. قرآن مجید اس لفظ کو اس نبی کے ذکر کے ساتھ متعارف ضرور کرا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی مختلف طریقوں سے قرآن بیان کرتا ہے. اور بعض مرحلے ایسے ہیں کہ جہاں پر اختیار کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے بعض ایسے لفظ رکھے ہیں کہ جن کا کوئی متبادل خود قرآن میں ہی موجود نہیں ہے. اسی میں کا ایک لفظ ایسا ہے کہ جہاں سورہ رحمان کو پڑھتے پڑھتے آپ آگے بڑھیں گے تو سورہ رحمان آواز دے گا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا. اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین و آسمان کی حدود کو توڑ کر نکلنے کی استطاعت رکھتے ہو، فانفذوا، تو نکل جاؤ. عجیب لہجے کی آیت ہے. اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین و آسمان کی حدود کو توڑ کر نکلنے کی استطاعت رکھتے ہو. ہماری بنائے ہوئی، یہ اقدار کا لفظ قطر سے ہے اور قطر کے معنی دائرہ ہے. ہماری بنائی ہوئی حد کو اگر لکیر کو توڑ سکتے ہو یا پار کر سکتے ہو، فانفذوا، تو جاؤ، نکل جاؤ. یعنی قرآن نے دعوت دی ہے کہ اپنی استطاعت دکھاؤ. قرآن نے موقع دیا ہے کہ اپنی استطاعت دکھاؤ. اب اس حدود میں دو چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک وہ حد ہے کہ جو انسان کی اپنی ذاتی دنیا کے لیے بنائی گئی ہے. دوسری وہ حد ہے جسے حد کائنات کہتے ہیں، یعنی جس میں امکان کی ساری چیزیں موجود ہیں، جسے دنیا ممکنات کہتے ہیں، جہاں جہاں تک حد ممکن جا رہی ہے. پہلی حد وہ ہے جو انسان کی ذات ہے. ذات کے معنی کیا ہے؟ آپ کی ذات ہے، ہماری ذات ہے، اس کی کچھ حدود اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اللہ کی طرف سے نہ بھی مقرر ہو تو ہماری زندگی کی مجبوری ہے وہ حدود، ہم انہیں نہیں توڑ سکتے. مثال کے طور پر ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ملک سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک ہمارا ملک ہمیں اجازت نہ دیتے. اس اجازت کو پاسپورٹ کہتے ہیں. دوسرے ملک میں قدم نہیں رکھ سکتے جب تک وہ ملک ہمیں اجازت نہ دے دے. اس اجازت کو ویزا کہتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ حدود توڑنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وسیلہ چاہیے ہوتا. ہم بنی ہوئی حدود کو بغیر کسی وسیلے اور سہارے کے نہیں توڑ پاتے. ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے. بعض حدود زور سے توڑی جاتی ہیں، یعنی قوت کے ساتھ توڑی جاتی ہیں. بعض حدود اخلاقیات کے ساتھ توڑی جاتی ہیں. بعض حدود تہذیب کے دامن میں رہتے ہوئے توڑی جاتی ہیں. اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ حدود کو کیسے توڑتا ہے. ایک بچے کو ابھی چلنا نہیں آیا تو اس کی حد میں نہیں ہے چلنا، وہ گھٹنیوں چلتا ہے. ابھی فطرت انسانی میں اللہ نے اس کی عمر کی حد میں چلنا نہیں رکھا ہے، لیکن آپ اس بچے کو انگلی سنبھال کر چلنا سکھائیں گے. وہ پہلی مرتبہ گرے گا، دوسری مرتبہ سنبھلے گا، تیسری مرتبہ زور لگائے گا. اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے وہ دم لگائے گا. جب وہ طاقت صرف کرے گا تو گویا اس نے پہلی حد کو توڑا، دوسری حد میں داخل ہو گیا. یہ انتہائی نازک موڑ ہے جس کو میں آج آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. انسان بچپنے سے لے کر آخر عمر تک کسی نہ کسی حد میں موجود ہے. اپنی ذات کے گرد، اس کی ذات کے گرد اللہ نے اتنے دائرے رکھے ہوئے ہیں کہ ان دائروں کو توڑتا رہے. کچھ دائرے قانون الہی کے تحت ٹوٹتے ہیں، کچھ دائرے تہذیب کے تحت ٹوٹتے ہیں، کچھ دائرے دنیا کے قوانین کے تحت ٹوٹتے ہیں، کچھ دائرے زور کے ساتھ ٹوٹتے ہیں، لیکن کچھ دائرے ایسے ہیں کہ جو انسان کے بس میں ہی نہیں ہوتے. یعنی انسان ہر قسم کا ذریعہ استعمال کرنے کے بعد بھی وہ دائرہ نہیں توڑ پاتا. وہاں انسان کو دعا کام آتی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. ایک حد ایسی آتی ہے، ڈاکٹر ناکام ہو رہے ہیں، بیماری کے لیے دوا دی جا رہی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہم اپنی کوشش کر چکے. اس کے معنی ہے کہ انسان اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکا، اب اس سے آگے وہ کوشش نہیں کر سکتا. کامیابی ہے، وہ ناکام نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے آگے اس کی کوشش کی حدیں ختم ہو گئی. اس نے آخری حد تک اپنی جد و جہد کر لی، اس سے آگے اس کی حد نہیں ہے. خود مریض بستر سے اٹھ کے جتنا چل سکتا تھا اتنا چل دیا، اس کے بعد پیروں نے ساتھ نہ دیا، وہ گر گیا. اب اس کے بعد
سر پہ پٹیاں رکھی جا رہی ہیں ٹھنڈے پانی کی، ڈاکٹر دوا دے رہا ہے، بخار نہیں ٹوٹ رہا، ٹوٹ کے نہیں دے رہا، اب کیا کریں گے؟ آخری مرحلہ یہ، ڈاکٹر کہہ رہا بخار نہیں ٹوٹ رہا، دوا پہ دوا دی جا چکی ہے، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی جا رہی ہیں، نہلایا جا چکا ہے، بخار کا علاج امام نے کہا نہلا دو، تیز بخار ہو تو ٹھنڈے پانی سے نہلا دو، تو نہلایا جا چکا ہے لیکن بخار نہیں ٹوٹ رہا، اب آخری حد کیا ہے؟ دعا، سر پہ ہاتھ رکھا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم کی جگہ علی فلاں، امام نے کہا پیغمبر کی حدیث سے ابراہیم کا نام ہٹا دو اور وہاں پہ مریض کا نام لگا دو، یا نارو کونی بردن و سلامن، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ دو، بخار ٹوٹ جائے گا۔ دو جملے ہی تو تھے، جہاں دوا کام نہ آ سکی وہاں جملے نے کام کیا۔ اس کے معنی ہر جگہ کے لیے اللہ نے، اب جملے میں کتنا زور ہے یہ تو پڑھ کے پتا چلے گا، اس آیت میں کتنا دم ہے، اس لفظوں میں کتنی طاقت ہے، یہ تو پڑھ کے اندازہ ہوگا۔ اس میں بعض اوقات کچھ اور بھی چیز کاؤنٹ کرتی ہے، پڑھنے والے کی زبان پہ اثر نہیں ہے، پھر وہی بات آ گئی، زور نہیں، تو کہیں کسی کا زور چلتا ہے، کہیں کسی کا زور نہیں چلتا۔ قرآن مجید نے زور کے لیے، طاقت کے لیے ایک طرف قوت کا لفظ استعمال کیا، دوسری طرف ایک اور عجیب و غریب لفظ استعمال کیا، اور اس لفظ پر قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو بعض دفعہ حیرت ہو جاتی ہے۔ قرآن نے دو دائرے بتائے، ایک آپ کی ذات کے گرد دائرہ ہے، اس کو توڑ سکتے ہو تو اس کو توڑو، دوسرا دائرہ کائنات کا ہے۔ جب انسان اپنی ذات کے گرد دائرہ نہیں توڑ سکتا تو کائنات کا دائرہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ ذات کے دائرے سے تو باہر نکل نہیں سکتا تو کائنات کے دائرے سے کیسے نکلے گا؟ ہر جگہ کوئی نہ کوئی وسیلہ چاہیے۔ پچھلی نسلیں جو انسان کی گزری وہ زمین کی حدود سے نہیں نکل پا رہی تھی، آنے والی نسلوں نے جہاز بنایا تو انسان فضا میں آ گیا، حد کو توڑا نا، زمین کی حد سے باہر نکلے تو فضا میں آئے، ایک حد توڑی، اس سے زیادہ حد توڑا تو چاند پہ پہنچے، اس سے زیادہ حد کو توڑا تو مریخ کی طرف سفر ہوا۔ لیکن قدرت چیلنج کر رہی ہے کہ کائنات کو توڑ دو، حدیں کائنات کو توڑ دو۔ اب یہ بہت عجیب و غریب قدرت کا چیلنج ہے کہ حدیں کائنات کو کون توڑ سکتا ہے؟ اس چیلنج میں دو باتیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے جس چیز کو اپنے اختیار میں رکھا ہے، جو ہم نے قانون بنا دیا ہے، تم اسے نہیں توڑ سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ فن وضو اگر توڑ سکتے ہو تو نکلو، جہاز بنا کے زمین کی حدود سے تو نکل سکتے ہو، کائنات کی حدود سے نہیں نکل سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ قدرت نے اس کا حل نہ بتایا ہو، حل بتایا ہے، لیکن انسان کتنا ہی زور لگا لے، کتنی ہی طاقت صرف کر لے، اس حدود سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ مسئلہ صرف دنیا میں نہیں ہے، عقبہ میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ دیکھیے آخرت میں زور کی ایک ایسی منزل آتی ہے کہ وہیں پر قرآن نے یہ لفظ دوبارہ صرف کیا۔ شیطان، ہم کہتے ہیں عام طور پر انسان یہی کہتا کہ شیطان نے بہکا دیا، اس کے معنی شیطان نے اپنا زور صرف کیا ہے آپ پر، شیطان نے اپنی طاقت لگائی ہے ہم پر بہکانے کے لیے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب میدان حشر ہوگا اور کاروبار حساب نمٹ چکا ہوگا تو اس وقت شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا، شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا، ما لی علیکم من سلطان، ما کان لی علیکم من سلطان، میرے لیے تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، تم تو خود چل کر آ گئے۔ شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا میرے لیے تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ مترجمین نے یہاں یہ ترجمہ کیا ہے کہ لفظ سلطان کے معنی طاقت کے ہے، اور شیطان نے اس بات کی تردید کر دی کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں تم پر لگا سکوں، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ حق اور باطل کے امام میں ایک فرق ہے جو کھل گیا۔ بات حق کا امام کبھی بھی اپنے ماننے والوں سے برات نہیں کرتا۔ شیطان نے میدان حشر میں اپنے پیروکاروں سے کہا کہ میں نے صرف تمہیں بلایا تھا، تم چل کر آئے، تمہارے نفس کا قصور ہے۔ امام بری ہو گیا باطل کا، جو لے کے چلا تھا اس نے اپنی امت کو چھوڑ دیا۔ یہی حق و باطل کے امام میں فرق ہے، یعنی زور نہیں لگایا، اس نے بھی کہہ دیا کہ میں نے زور نہیں صرف کیا۔ اور قرآن مجید نے، مترجمین نے کہا کہ یہ لفظ سلطان کا لفظ زور کے لیے آیا ہے، اسی سے ہے سلطنت، جس کا زور زیادہ ہوگا اس کی سلطنت وسیع ہوگی، اسی سے ہے تسلط، اسی سے ہے مسلط، اسی سے ہے مالک
کی سلطنت میں حاکم ہونے کے باوجود قانون کا پابند ہے. کیوں؟ تم بھی تو صاحب سلطنت ہو. کہ یہاں کا صاحب سلطنت کوئی اور ہے. اس کے معنی یہ سلطنت ختم ہو گئی, یہاں سے سلطنت کی حدود بڑھ گئی. اللہ اپنی سلطنت کے لیے کہہ رہا ہے کہ میری سلطنت کی حدود توڑ کر دکھاؤ, اور تم توڑ نہیں سکتے. اس لیے کہ جب بادشاہ ہو کہ دوسرے بادشاہ کی سلطنت کی حدود میں توڑ سکو تو پھر یہ کیسے توڑ سکو گے؟ دوسری طرف قرآن کہہ رہا لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین, ہم نے موسیٰ کو آیتوں کے ساتھ بھیجا اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا, یعنی کھلے ہوئے زور کے ساتھ. توجہ کیجئے گا, کھلے ہوئے زور کے ساتھ. مترجمین نے لکھا یہاں بھی زور مراد ہے, ایک نے کہا برہان مراد ہے, تیسرے نے کہا نشانی مراد ہے, لیکن نشانی مراد نہیں ہے, برہان مراد نہیں ہے, دلیل مراد نہیں ہے. بعضوں نے اس کا مطلب دلیل بھی لیا. ارے زور تو خود دلیل ہوتا ہے, طاقت تو خود دلیل ہوتی ہے. جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں طاقت بتا دیتی ہے کہ ہمارے پاس ہے, اس لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو, دوسری جگہ پر قرآن کا 4 جگہ پر یہ آیت ہے, موسیٰ کو ہم نے سلطان کے ساتھ بھیجا, آیتوں کے ساتھ بھیجا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات, ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی آیتیں دی تھی. آیتیں 9 ہیں, سلطان اس کے علاوہ. توجہ, آیتیں 9 ہیں, سلطان اس کے علاوہ. آیتیں سلطان کے ساتھ نہیں ہے. دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون دونوں کو سلطان کے ساتھ بھیجا. مورخین نے کہا کہ سلطان معجزہ ہے, معجزہ آیتوں میں آ گیا, اس لیے کہ جو 9 آیتیں قرآن نے کہیں ہیں گنوائی ہیں ان میں ید بیضا بھی ہے, ان میں عصائے موسیٰ بھی ہے, یہ سب آیتیں ہیں, یہ سلطان نہیں ہے. سلطان کوئی ایسی طاقت ہے جو موسیٰ کو عطا کی گئی ہے, اور اس طاقت کی وجہ سے فرعون ناکام ہوا, اس لیے فرعون کے پاس موسیٰ کو سلطان کے ساتھ بھیجا گیا. مفسر اس بات پر مصر ہے کہ سلطان کے معنی طاقت کے ہیں, سلطان کے معنی زور کے ہیں, سلطان کے معنی برہان کے ہیں. لیکن میں کیا کروں کہ سورہ رحمان کی آیت مکمل کرتا ہوں تو معنی نہیں کھلتے. توجہ کیجئے گا, معنی نہیں کھلتے. ابھی میں نے آدھی آیت پڑھی تھی, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا, تو جاؤ نکلو ہماری کائنات کی حدوں کو توڑ کر. لا تنفذون الا بسلطان, جب تک سلطان تمہیں نہ مل جائے تم نکل ہی نہیں سکتے. سلطان کے بغیر, سلطان کے ذریعے اگر سلطان تمہارے پاس نہ ہو تو تم نہیں نکل سکتے. تو کیا اس کا مطلب طاقت ہے؟ کیا اس کا مطلب قوت ہے؟ نہیں, الا بسلطان. سلطان تمہارے ساتھ ہوگا تو تم کائنات کی حدیں توڑ سکتے ہو. اس لیے کہ قرآن کی آیت میں اللہ کے ساتھ بعد میں ایک اور پورا جملہ رکھا ہوا, لا تنفذون الا بسلطان, نہیں نکل سکتے مگر سلطان ہوگا تو نکل جاؤ گے. سلطان کے ساتھ ہوگے یا سلطان تمہارے ساتھ ہوگا تو نکل جاؤ گے. میں کیسے مان لوں کہ سلطان کے معنی زور ہے؟ من قتل مظلوما فجعلنا لولیہ سلطانا, جس کو مظلومیت کے عالم میں قتل کیا گیا ہم اس کے ولی کو سلطان بنا دیتے ہیں. جس کو مظلومیت کے عالم میں قتل کیا گیا ہم اس کے ولی کو سلطان بناتے, اس کے وارث کو سلطان بناتے. اب پتا چلا کہ سلطان زور نہیں ہے, کوئی جیتا جاگتا آدمی ہے, اس لیے کہ کسی کے وارث کو سلطان بنایا جا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, اور دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے سلطان کے بغیر نہیں نکل سکتے. اور تیسری منزل قرآن میں قیامت ہو گئی کہ پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. قرآن نے کہا تھا اے میرے حبیب دعا کرو پروردگار کی بارگاہ میں, اور دعا کیا, وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, مجھے اپنے پاس سے سلطان دے دے. اب کھلا کہ سلطان بھی خدا ہی دیتا, تمہارے پاس نہیں ہوتا. سلطان بھی خدا عطا کرتا ہے. پیغمبر کہہ رہا مجھے اپنے پاس سے سلطان دے دے, مل لدن کا, اپنے پاس سے. اور صرف سلطان نہ دے, وہ نصیر بھی ہو, وہ سلطان مددگار بھی ہو. تو اب دوسری بات پتا چلی کہ سلطان مددگار بھی ہوتا, سلطان مدد کرتا. مدد کرے گا تو تم کائنات کی حدود کو توڑ سکو گے, وہ مدد نہیں کرے گا تو کائنات کی
حدود کو نہیں توڑ سکتے. اچھا نبی کہہ رہا ہے, توجہ, نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے سلطان دے دے تاکہ مدد کرے, تو اے نبی پلٹ کے اللہ سے کہو کہ تو میری مدد کر دے. تو خود سلطان کائنات ہے, سلطان کائنات کے ہوتے ہوئے ایک اور سلطان چاہیے ہے مدد کرنے کے لیے. اللہ پلٹ کے یہ بھی نہیں کہتا میرے علاوہ کسی اور کو مددگار بنا رہا. دوسری جگہ قرآن نے کہہ دیا, شیطان نے کیا کہا تھا, مالی ما کان علی علیکم من سلطان. دوسری جگہ قرآن نے کہا ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ. ہم سلطان کو نہیں لا سکتے مگر یہ کہ اللہ ہمیں اذن دے دے تو سلطان ہم اپنے ساتھ لے آئیں. اس کے معنی ہے کہ جس کو سلطان ملتا ہے اذن الہی سے ملتا ہے اور سلطان مدد کرتا ہے. تیسری جگہ پہ کہا فہوا یتکلم, اور وہ کلام بھی کرتا ہے. اس کے معنی کوئی جیتا جاگتا بولتا ہوا سلطان ہے. اور سلطان کی طاقت یہ ہے کہ سلطان کے ذریعے کائنات کی حدود کو توڑا جا سکتا ہے. اور میں نے 2 دائرے بتائے تھے آپ کو. ایک دائرہ آپ کی ذات کے گرد ہے, آپ اسے بھی سلطان کی مدد کے بغیر نہیں توڑ سکتے. دوسرا دائرہ کائنات کا ہے, آپ اسے بھی سلطان کی مدد کے بغیر نہیں توڑ سکتے. کیسے پتا چلے کہ سلطان کی مدد کہاں پہ پہنچتی ہے؟ اور مظلوم قتل کوئی کیا جائے تو اس کا وارث بھی سلطان ہوا کرتا ہے, اور پھر سلطان پیغمبر کی بھی مدد کرتا ہے, اور ایسی مدد کرتا ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ دیکھو مانگو, تم خود مانگو. یعنی اب اللہ نے کہا کہ مانگو مددگار, تو اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو مددگار بنایا ہے, تبھی تو کہہ رہا ہے کہ مانو. تو جب بنایا ہے تو پھر یا علی کیوں نہ کہے؟ توجہ کیجیے گا, یا علی کیوں نہ کہے؟ ایک جواب اور رک کر یہیں پر دے دوں, اور وہ جواب بھی اپنوں کے لیے ہے. میں مجلسیں صرف مومنین کے لیے پڑھتا ہوں, اپنے بچوں کے لیے پڑھتا ہوں. ہمارے کراچی میں کچھ برس پہلے ایک مسجد کے پیش نماز ہمارے ہی مسلک کے, انہوں نے مسجد میں کسی نے نماز کے بعد نعرہ لگا دیا, نعرہ حیدری. انہوں نے اچھی خاصی تقریر کر دی 1 گھنٹے کی, اور یہ مسئلہ کراچی سے شروع ہوا تھا, اب پتہ نہیں پھیل گیا ہے پوری دنیا میں. انہوں نے تقریر کر دی کہ جناب دیکھیے یہ نعرہ حیدری لگانے کی مجلسوں میں نمازوں کے بعد مسجدوں میں ضرورت نہیں ہے, یہ میدان جنگ کا نعرہ ہے, اس کو میدان جنگ میں لگائیے. وہ بات اتنی بڑی کراچی سے نکلی کہ آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اور بات بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ مجلس میں کیوں علی کہا جا رہا ہے, مسجد میں کیوں علی کہا, مسجد میں کیوں علی کہا جا رہا. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ مددگار چاہیے. مددگار صرف میدان جہاد میں نہیں چاہیے ہوتا. دیکھیے جس میدان میں مدد کی ضرورت پڑ جائے, مجلس
اتنی نماز کی گرانی کم ہوگی، جتنی گرانی کم ہوگی اتنے زیادہ لوگ پڑھیں گے. لوگ یا علی کا راضی نہیں سمجھے ابھی تک کہ یا علی، اس لیے کہ علی سے اچھی پڑھی کس نے؟ علی سے اچھی پڑھی کس نے؟ اس لیے اگر یہ نہ سمجھ میں آئے کہ اطاعت الہی میں پڑھنی ہے تو صرف اس لیے پڑھ لو کہ علی نے پڑھی تھی. ارے اس نے سجدہ کیا، اور یہی تو علی کہتے تھے تجھے لائق سجدہ سمجھ. نہیں، خدا کی قسم. اب ایک اچھا سا جملہ آ گیا اور اس کو محفوظ کر لیجئے گا. لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں نماز کیوں پڑھے؟ میں نے کہا بس ایک لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی توجہ ہوتی ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق بتایا کرو، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرو. بات سیدھی سی ہے، نماز کیوں پڑھے؟ حکم خدا نہیں سمجھ میں آ رہا تو 5 مرتبہ دن میں پروردگار کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر کہو خدا بندہ تیرا شکر ہے کہ تو نے محبت علی میں پیدا کیا. تیرا شکر ہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین لولایت علی بن ابی طالب. پروردگار ساری تعریف تیرے لیے کہ تو نے ہمیں علی بن ابی طالب کی ولایت سے متمسک کیا. تو ولایت علی کا شکرانہ ہی صحیح. تو مسجد میں بھی علی کہا جائے، مجلس میں بھی کہا. اور یہ کیا کہ مجلس میدان جہاد نہیں ہے، میدان جہاد میں علی کہا جائے گا، نعرہ حیدری کی مجلس میں ضرورت نہیں ہے. اس کی یہ کیا کہہ دیا؟ اما سمجھو تو کہ میدان جہاد ہوتا کیا ہے. عبد الملک نے کہا، حشام ابن عبد الملک نے کہا کہ جعفر صادق کے ایک صحابی حشام ابن حکم کا ایک جملہ میرے دل پر 1,00,000 تلواروں سے زیادہ بھاری ہے. 1,00,000 تلواریں جتنے زخم لگاتی ہیں اس کے برابر ایک جملہ جعفر صادق کے صحابی کا جملہ میرے دل پہ زخم لگاتا ہے. لوگ سمجھے ہی کہاں. ایک میدان جہاد وہ ہے، ایک میدان جہاد یہ ہے. زخم نہ آ رہے ہوتے تو درد کیوں ہوتا؟ فضیلت علی پہ درد کیوں ہوتا؟ زخم آ رہے ہیں نا، میدان جہاد ہے نا، ہم جملوں سے لڑ رہے ہیں. تو اگر حوصلہ پست ہونے لگے تو نعرہ حیدری کے سوا کیا کرے؟ عجیب قیامتیں ہیں. ابھی ہمارے کراچی میں ایک صاحب نے کہہ دیا وہ وقت ضائع ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے. چلیے اب بات نکل ہی آئی ہے تو 2-4 جملے سن ہی لیجئے. وقت ضائع ہوتا ہے. زیارت جامعہ کی شرح میں اشرا پڑھا تھا. زیارت جامعہ کے آخر میں آ کر ایک جملہ فما احلا اسماءکم، اے اہل بیت کتنے میٹھے نام ہیں تمہارے، کتنے شیریں نام ہیں تمہارے. ناموں میں ہے شیرینی. اور فقہ جعفری میں مذہب اہل بیت میں اسماء اہل بیت کا زبان پر جاری کرنا تسبیح ہے، ورد ہے. اما ایک اکیلا بولتا رہے آپ عبادت میں شریک نہ ہو تو مجمع بھی عبادت میں شریک ہے. یا علی کہنے سے وقت کیسے ضائع ہو جائے گا؟ اور بات یہ ہے کہ صاحب قوت کا ذکر ہے. یا علی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر سے کہلوایا گیا، اور پیغمبر نے صرف میدان جہاد میں نہیں کہا ہے، پیغمبر نے خالی میدان جہاد میں نہیں کہا، ہر منزل پر کہا کہ مجھے سلطان دے دے،
کہا جبریل آ گئے یوسف زلیخا کی جوانی پلٹا دو. اللہ نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمارے محبوب کی محبت دل میں آ گئی. دیکھا نہیں ہے محمد کو، توجہ، دیکھا نہیں ہے محمد کو، صرف نام محمد زبان سے لیا ہے تو دل میں محبت آئی ہے. نام لینے سے دل میں محبت آتی ہے، اس لیے یا علی کا ہوتا کہ محبتیں بڑھے. اور دوسرا جملہ لینا، اس لیے یا علی کا ہو تاکہ محبتیں بڑھے. اور جب یا علی کا ہو گئے، محمد کا نام آیا، جوانی پلٹی. اس کے معنی ہے کہ دونوں بھائیوں کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ ڈوبتی ہوئی چیز کو پلٹ دیتے ہیں. یا علی کہتے رہو، مقدر کے سورج بولتے رہو. اسی لیے تو کہتا ہے نوالی من نور واحد، ایک کی تاثیر یہ ہے تو دوسرے کی بھی یہی ہے. امامت ہر نبوت سے افضل ہے. کل کی تقریر سے ملحق ہو جاؤں تو بات کو آگے بڑھا دوں گا. امامت ہر نبوت سے افضل ہے. کل میں نے کیا کہا تھا کہ شاعر سے افضل ہو گیا ولی، اس لیے کہ موسیٰ شاعر تھے، خضر ولی تھے. لیکن رسول کے معاملے میں یہ کلیہ باقی رہ کے بھی ختم ہو جاتا، اس لیے کہ انما ولیکم اللہ والرسول. رسول خود ولی ہے، رسول خود ولی ہے. اور جب ولی ہے تو ولی ولی برابر ہو گئے. نبوت کی منزل رسول کے لیے ہے، امامت کی منزل علی کے لیے ہے. تو افضل کی بات نہیں ہے، لیکن مددگار چاہیے، اور مددگار بھی سلطان ہو. تو کیوں آپ لڑ نہیں سکتے؟ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے؟ جاؤ قرآن کی طرف کہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے بھی مددگار مانگا تھا. وَجْعَلْ لِي، میرے لیے قرار وزیرا من اہلی. نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں. جہاں دوسری جگہ قرآن کی آیت میں موسیٰ کی دعا ہوا افصح منی لسانا، کیا کہا میں نے سلطان بولنے والا ہوتا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج دے. تو تم بھی تو بولتے ہو. کہ قیامت تک اس بات کو یاد رکھنا کہ قرآن کا اصول یہ ہے کہ نبوت کے سارے کمال. ایک جملے سے بات آگے بڑھا دوں. سلطان تھے نا سلیمان، سلطان تھے نا سلیمان، اپنی مملکت کے قبضہ تھا گردنوں پر. یہ کیوں کہا؟ کون لائے گا تخت، کون لائے گا؟ یہ صرف بتایا تھا کہ نبوت کی ساری قوت اس کے سلطان سے کھلے گی. تو قیامت تک پیغمبر کے سارے کمال علی سے کھلیں گے. پیغمبر کے سارے کمالات رسالت علی سے کھلیں گے، اس لیے کہ علی وہ سلطان ہے. اور سلطان کی پہچان کیا ہے؟ توڑ دے. تم اس کے ساتھ جاؤ گے تو حدود کائنات کو، مجھے آنا ہے، کیا کروں، اپنے ممدو تک آنا ہے، لیکن دو چار جملے، تم اس کے ساتھ جاؤ گے تو حدود کائنات سے نکل سکتے ہو. اگر سلطان جو سورج پلٹ سکتا ہے، جس کے در پہ ستارہ اتر سکتا ہے، جس کی چوکھٹ پہ تارہ اتر سکتا ہے، وہ کائنات کے نظم سے بھی تمہیں کہیں اور لے جا سکتا ہے. اس کے ساتھ تو چلو. تمہیں کیا پتا کہ کائنات کے پرے کیا ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تم سلطان کے بغیر نہیں نکل سکتے ہو. سلطان تمہاری ذات کی حدوں کو بھی توڑے گا، کائنات کی حدوں سے بھی تمہیں لے کر نکل سکتا. سلطان کو یاد رکھنا، ہر عہد میں سلطان موجود ہوگا، کوئی نہ کوئی سلطان ہر عہد میں موجود ہے. حضرت سلمان فارسی آ گئے اور ایک مرتبہ آ کر کہنے لگے، بڑا زمانہ گزر گیا، 20 برس گزر گئے، کہنے لگے یا ابا الحسن، غم فراق رسالت جب سے دل میں آیا ہے رسول کے جانے کے بعد سے، تب سے مسکرایا نہیں ہوں. رسول کا غم ہر وقت تازہ رہتا ہے، کسی چیز کا سرور باقی نہیں رہا. کوئی ایسی فضیلت دکھا دیجئے کہ دل خوش ہو جائے.
صاحب بحار الانوار علامہ مجلسی، اے ابو الحسن کوئی ایسی فضیلت دکھا دیجئے، کوئی ایسی بات کہہ دیجئے، کچھ ایسا کر دیجئے کہ میرا دل خوش ہو جائے۔ کہ سلمان آؤ، ہاتھ پکڑا، پیغمبر کے گھر سے 2 بغلے لیے، دراز گوش 2 بغلوں کو لے کر کہ سلمان ایک پہ تم سوار ہو جاؤ، ایک پہ ہم سوار ہوتے ہیں۔ سوار ہو گئے، بغلوں کو اشارہ کیا، چلتے چلتے سلمان نے کہا مدینے کے باہر ایک باغ میں آئے جہاں آبادی نہیں تھی، ویرانہ تھا۔ جیسے ہی باغ کی حد تک پہنچے بغلوں کے پر نمودار ہوئے، بغلوں نے پرواز شروع کی۔ جیسے ہی پرواز شروع کی تھوڑی دیر گزری تھی کہ علی نے کہا سلمان ذرا جھک کے دیکھنا مدینہ نظر آ رہا ہے، جھک کے دیکھنا ذرا مدینہ نظر آ رہا ہے۔ مدینے کی حدود نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت کون سمجھتا؟ کہنے لگے معجزہ ہے، فضا میں جانا معجزہ ہے، تو پھر جس نے جہاز بنایا اس نے معجزہ دکھایا۔ میں تو سیدھی سی بات کہتا ہوں، اگر 1400 سال کے بعد جہاز بن گیا اور آپ فضا میں چلے گئے، غالب نے کہا تھا بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ 100 برس پہلے غالب کی بات کوئی سمجھا ہی نہیں تھا۔ نیل آرمسٹرانگ جب چاند پہ پہنچا، واپس آیا، اس سے پوچھا اوپر گئے تھے دنیا کیسی نظر آئی؟ کہنے لگا بچوں کے کھلونے۔ نیل آرمسٹرانگ نے کہا بچوں کے کھلونے، بازی چڑھے اطفال ہے دنیا میرے آگے۔ اوپر تو غالب تو نہیں گئے تھے، فکر تو گئی تھی۔ تو جو اوپر چلا گیا اس نے کیا معجزہ کر دیا؟ اگر وہ معجزہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر جہاز معجزہ ہے، اور جتنا اوپر چلے جاؤ گے راکٹ بننا ہے تو کیا معجزہ ہے؟ نہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو سمجھو کہ سلطان کی طاقت کیا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اوپر گئے اور اب کہنے لگے آنکھیں بند کر دو۔ سلمان نے کہا میں نے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر گزری تھی کہ فضا ایسی آ گئی کہ ہم بہت بلند ہو چکے تھے اور میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، تسبیح و تقدیس و تحلیل۔ میں نے کہا مولا کہاں آ گئے؟ کہا سلمان دنیا کا آسمان ختم ہونے کو ہے، تم دنیا کے آسمان پر آ گئے ہو۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ سلمان کچھ مقامات دکھائیں، وقت نہیں ہے کہ وہ سارے مقامات عرض کروں۔ ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں مجھ سے کہا آنکھیں کھول دو۔ آنکھیں جو کھلی تو میں نے فضا میں ایک طویل دیوار دیکھی، بہت اونچی تھی، اور اتنی اونچی دیوار تھی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا شرق کیا ہے، غرب کیا ہے، سرے کہاں ہے، لیکن کسی بنیاد پر نہیں تھی، ہوا میں دیوار معلق تھی۔ اور اس دیوار میں نے ایک دروازہ پایا۔ جیسے ہی علی بغلوں کو لے کر داخل ہوئے تو دروازہ کھل گیا۔ علی اس میں داخل ہوئے تو میں تو بڑا حیران تھا کہ یہ کون سی جگہ آ گئی۔ اندر تو شہروں پہ شہر بسے ہوئے تھے، اندر آبادیوں پر آبادیاں تھی، لیکن میں نے اتنی حسین مخلوق نہیں دیکھی۔ باغ تھا، سبززار تھا، چہل پہل تھی، اور مخلوق کا یہ عالم تھا کہ جیسے جنت کی حوریں اور غلمان ہے۔ کیا میں جنت میں آ گیا ہوں؟ علی مسکرا رہے تھے اور چلتے چلتے ایک ایسی منزل، صرف ایک حصہ سنا رہا ہوں روایت کا، چلتے چلتے ایک ایسی منزل پر آ گئے کہ علی بغلوں سے اترے۔ اس کے بعد قصر میں داخل ہوئے۔ قصر میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حوریں اور غلمان، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا یا علی یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کون مخلوق خدا ہے؟ کیا یہ حور غلمان ہے؟ کہا نہیں سلمان، یہ حور و غلمان نہیں ہے۔ کہا مولا پھر کون ہے؟ کہا سلمان یہ جگہ جہاں تم بیٹھے ہو یہ میدان حشر سے پہلے ہمارے شیعوں کا مقام ہے۔ ہذہ جنت لشیعتنا، یہ جنت ہے ہمارے شیعوں کے لیے، اور اے سلمان اس جنت سے دوسری جنت میں منتقل کیے جائیں گے حشر کے بعد۔ تو کہا کہ مولا یہ کون ہے سب؟ کہا جو وہاں سے ہوتے ہیں وہ یہاں آ جاتے ہیں، جب موت سے گزر جاتے ہیں تو یہاں آ جاتے ہیں۔ تو سلمان کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا۔ سلمان نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ سلمان جانتے تھے ایک نبی ادریس تھے جو جنت میں رک چکے تھے، انہوں نے کہا تھا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ سلمان نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ علی مسکرائے گا سلمان یہاں تک آنے کے لیے ایک شرط ہے کہ
موت کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے، تو واپس تو تمہیں جانا پڑے گا۔ دوسری جگہ بھی علی نے دکھائی ہے، پھر کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے دکھائیں گے۔ سلمان کہتے ہیں وہ ساری جگہوں سے گزار کر دورہ کر کے اب جو واپس آئے تو پھر ہم مدینے میں اترے۔ کہاں تھا مقام؟ ہے نا اسی دنیا میں کہیں۔ سلمان کی روایت موجود ہے، علی لے کر چلے گئے، حدود کائنات سے کہیں نکلے نا، زمین کی حدوں سے، یعنی دائرہ ٹوٹا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، دائرہ ٹوٹا ہے، بس اب ذات کا دائرہ ٹوٹے کہ کائنات کا دائرہ ٹوٹے، اس کے لیے سلطان چاہیے، اور جب سلطان آ جائے تو دائرے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ لو میں اپنی منزل تک آ گیا، تصویریں دنیا میں بولا نہیں کرتی، تصویریں دنیا میں باتیں نہیں کیا کرتی، تصویر تصویر ہوتی ہے، کوئی تصویر کو مجسم نہیں کر سکتا، لیکن سلطان عرب و عجم آ جائے تو تصویر کا شعر بھی زندہ ہو جاتا۔ جمال محمد، جمال علی، بآواز بلند صلوات۔ 12 میں ایک کا لقب ہی ہو گیا، سلطان عرب و عجم۔ دلیل کہاں سے آئی؟ اشارہ کیا تھا، وہ شعر مجسم ہوا اور اس میں جادوگروں کو نکلا، جادوگر کو ساحر کو نکلا، ہارون کی طرف بڑھا، وہ بے ہوش ہو گیا، واپس دیکھیے کیا کہا تھا میں نے، سلطان کے اختیار میں بلانا بھی پلٹانا بھی، صرف بلایا نہیں پلٹایا بھی ہے، اور اب جو پلٹا تو پھر تصویر ہو گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن میں موجود نہیں ہے؟ قرآن تو واضح کر چکا۔ ایک مرتبہ دلیل کہاں سے، جب اسے ہوش آیا کہ اس سے کہیے، اس سے کہیے کہ یہ اگل دے میرے جادوگر کو، میرے مصاحب کو۔ کلمہ نہیں پڑھتا علی رضا کا، لیکن کتنا یقین ہے علی رضا پر، کیا اس سے کہیے، اتنا ایمان ہے تجھے کہ یہ کہہ دیں گے تو اگل دے گا؟ تو انہوں نے بھی جواب کمال کا دیا، کہا سن، اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کو اگل دیا ہوتا تو یہ بھی اگل دیتا، اس لیے تاریخ نبوت کی مثال رکھی تھی۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے ہر چیز کی مثال قرآن میں رکھ دی ہے انسانوں کے لیے، اور یہ مثالیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ تم مثل اعلیٰ کو سمجھ سکو۔ اللہ اللہ ہے، علی مثل اعلیٰ ہے، کائنات کا بادشاہ خدا ہے، لیکن علی کے پاس سلطان ہونے کی وجہ سے علی سے لے کے مہدی تک ہر ایک کے پاس یہ اختیار ہے کہ حدود کائنات سے کسی کو لے کر نکلنا چاہے تو نکل جائے۔ اب آپ تقریر ختم ہو رہی ہے، یہ جملہ نہ کہوں تو بات نہیں پہنچے گی۔ کیسے پتا چلے؟ آپ نے یہ تو سب کائنات کی حدود کے اندر ہو رہا ہے۔ میں نے علم کلام کا ایک جملہ کہا تھا کہ کائنات کی حدود کون سے ہے، اور کون کی حدود کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں ممکنات ہے، جہاں سے حد واجب شروع ہو جائے، ممکنات کی حد تک کائنات ہے، حد واجب شروع ہو جائے تو کائنات ختم ہو جاتی ہے، عالم ہو آ جاتا ہے۔ سدرہ آخری حد تھی، سدرہ آخری حد تھی، سدرہ کے بعد جو اگلی حد تھی وہ محمدیت کی تھی۔ سدرہ پہ کائنات ختم ہوئی، محمدیت قاب قوسین پر آئی۔ علی کی آواز نہ اس حد میں تھی نہ اس حد میں، علی کی آواز تو اس حد سے آ رہی تھی۔ جب اس حد سے آواز آئی تو آواز نے بتایا کہ کائنات کی حدود جہاں ختم ہوتی ہے وہاں علی کلام کر رہے ہیں۔ اسی لیے معراج رکھی ہوئی تھی تاکہ حدیں بتائی جائیں، اور یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھر علی آگے بڑھ گئے، علی آگے نہیں بڑھے۔ علی اور محمد تقریر ختم ہو گئی، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور جہاں ایک نور آگے بڑھے گا وہاں دوسرا نور ہے۔ اب جو بیٹا آئے گا وہ سلطان ہوگا، ہر قوت کا اختیار۔ پہاڑ بھی کہیں مٹی ہوا کرتے ہیں، کھودو گے، ڈائنامائٹ لگاؤ گے تو پہاڑ مٹی ہوں گے۔ نیشا پور آئے تھے، لوگوں نے کہا کمہار ہیں ہم، مٹی
دھو کے دودھ سے لانی پڑتی ہے، پانی یہاں ہے نہیں، کر لو ٹھوکر ماری، ٹھوکر نہیں ماری، لوگ یہی سنتے کہ ٹھوکر ماری، ٹھوکر نہیں ماری، بیٹھ گئے، تقریر ختم ہوئی، خاک پہ بیٹھے، مٹی کو ہاتھ سے ہٹانا شروع کیا، تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی کہ پانی ابلنے لگا، پانی ابلا، وضو کیا، تجدید وضو کر کے پہاڑی سے ٹیک لگا، ٹیک لگانا تھی کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پتھر کا پہاڑ مٹی کا ہو چکا تھا۔ آج تک برتن بنتے ہیں اس پہاڑ کے نیشاپور میں جو مٹی کا ہو گیا، چیز کی حیات کو تبدیل کر دیا۔ سلطان عرب و عجم نیشاپور آئے تھے، آپ کا 8واں امام، یہ وہ لفظ ہے قرآن کے، مسئلے اعلیٰ علی ہیں، تو اب ہر بیٹا مسئلے اعلیٰ ہے، وہ بھی سلطان ہے، یہ بھی سلطان ہے۔ 3 برس ایران میں گزرے ہیں، 3، اور 3 برس میں اتنی فضیلتیں ظاہر ہوئی، اتنی فضیلتیں ظاہر ہوئی کہ جس نے ولی عہد بنا کر بلایا تھا اس کو حسد ہوا۔ آخری چیز جس پر حسد ہوا وہ بھی سلطان سے متعلق تھی، وہاں بھی اختیار دکھایا ہے، طے کر لیا کہ آج علی رضا دربار میں آئیں گے تو پردہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ حاجب دربانوں کو منع کر دیا گیا کہ پردہ نہیں اٹھانا، آئیں گے اور جائیں گے خود پردہ اٹھا کر آئیں گے۔ تو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم اس سلطنت کے سلطان ہو، وہ جس سلطنت کا سلطان ہے اس کی غلامی میں کیا کیا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی دروازے پہ دربار کے قدم رکھا، اتنی تیز ہوا آئی کہ اس نے پردے کو بلند کیا، پردہ بلند ہوا، علی رضا دربار میں داخل ہوئے۔ چلو ہوا باہر سے اندر آتی ہے نا، ہوا باہر سے اندر آتی ہے نا، دربار کے باہر سے ہوا اندر آئی، اس نے پردے کو اندر کی طرف اٹھایا، علی رضا داخل ہو گئے، تو چلو ایک اتفاق ہو گیا۔ جب واپس نکلنے کا ارادہ کیا تو اندر سے باہر جا رہے تھے، ہوا اندر سے باہر نہیں آتی ہے، باہر سے اندر آتی ہے۔ اتنا تیز ہوا کا جھونکا آیا، جو پردہ پہلے اندر بلند ہوا تھا وہ باہر بلند ہوا۔ علی رضا نکل گئے، کسی کے محتاج نہ ہوئے، جو کسی کا محتاج نہ ہو اسی کو تو سلطان کہتے ہیں، اس کو کسی کی احتیاج نہ ہو سوائے لم یزل ولا یزال کے، اسی کو تو سلطان کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب سلام کرتے ہیں تو آواز دیتے السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، السلام علیک یا قبر الدجا و یا شمس الضحا، السلام علیک یا علی بن موسی الرضا، السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزا، السلام علیک یا ایھا الامام الرؤوف، اے امام رؤوف، اے شیعوں کی استغاثے پر آواز دینے والے، اے شیعوں کی پکار روز جزا سننے والے، اللہ اللہ، وہ جو سفر میں بھی ضامن، جو حضر میں بھی ضامن، جس کو سلام کرو تو جواب آتا ہے۔ اللہ خدا آپ کو زیارت نصیب کرے۔ ابھی تو تابوت کی زیارت کرنا غریب الغربا کا تابوت ہے۔ سلطان عرب و عجم بھی ہیں اور غریب الغربا بھی ہیں، غریب الغربا کا تابوت ہے۔ ہاں، وطن سے دور لکھا یہ ہے تاریخوں نے کہ جب مدینے سے لے جائے جا رہے تھے اور یہ طے ہو گیا کہ اب ایران جا رہے ہیں، تو روضہ رسول سے اس عالم میں رخصت ہوئے کہ مڑ مڑ کر قبر نبی کو دیکھتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے نانا میں آوارہ وطن ہو رہا ہوں، نانا میں آوارہ وطن ہو رہا ہوں۔ ایران آ گئے، ایک وقت ایسا آیا کہ حسد بڑھنا شروع ہوا، اتنا بڑھا کہ ایک دن آپ کا امام دربار سے پیغام آیا کہ مامون نے بلایا ہے، تو غلام سے ابا سلط سے کہا، تھوڑی دیر پہلے کہا تھا دیکھو میں دربار جاؤں گا، اگر سر پہ کپڑا ڈال کے تولیہ ڈال کے واپس آؤں تو پھر مجھ سے کوئی کلام نہ کرنا، اور اگر سر پہ تولیہ ڈالے بغیر واپس آؤں تو پھر جو چاہے بات کر لینا، اور سنو یہ آخری بار بلایا گیا ہے، اب مجھے زہر دیا
دیا جائے گا۔ اور وصیتیں کر دی اور بتا دیا میری قبر کو ہارون کے پائتی کھودنے کی کوشش کریں گے، لیکن قبر میں پتھر نکلے گا، پہاڑ، قبر بن نہ سکے گی۔ ہارون کے سرحانے قبر کھودی جائے گی، اور دیکھو میرے جنازہ تیار ہو جائے، یہ خیال رکھنا معصوم کو معصوم اس کو کفن دیتا ہے، معصوم کو معصوم دفن کرتا ہے۔ اللہ اللہ، تاریخیں کہتی ہیں کہ اٹھ کر چلے، مامون کے پاس آئے دربار میں تو اس کے سامنے انگور رکھے ہوئے تھے، کہا بیٹھیے، بیٹھ گئے۔ اس نے پیشانی کا بوسہ لیا، اٹھ کر استقبال کیا، پاس بٹھایا، کہا یہ بہت اچھے انگور آئے ہیں، میں نے چاہا کہ آپ بھی کھا لیں، کم میں اس وقت طبیعت انگوروں کی طرف راغب نہیں، مجھے معاف رکھ۔ کہا نہیں بہت اچھے ہیں، کھا لیجئے۔ کہا میں نے تو اس سے کہا کہ مجھے معاف رکھ۔ کہا کہ نہیں کھانا تو پڑیں گے۔ 2 دانے اٹھا کر انگور کے دہن میں رکھے اور کھڑے ہو گئے، سر پہ تولیہ ڈالا۔ مامون نے کہا کہاں جا رہے؟ کہا جہاں تو نے بھیجا ہے، جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ سنتے رہو عزیزو، غریب غربا کا ذکر ہے، جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر اپنے حجرے میں واپس آئے اور آپ کا امام بستر پہ لیٹ گیا۔ ابا سلط کہتا کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں سبز ہونا شروع ہو گئی، کلیجہ تک کٹ کے گرنے لگا، امام حسن کی طرح کلیجہ تک کٹ کے گرنے لگا۔ آپ کا امام عالم غربت میں زہر سے مارا گیا۔ ابا سلط کہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں پہنچے، میں نے امامہ پھینکا، ایسے میں ایک مرتبہ دیکھا کہ حجرے کا دروازہ کھلا اور ایک 7 سال کا حسین بچہ جس کے سر پہ امامہ نہیں تھا، گریبان چاک تھا، آستینیں لوٹی ہوئی تھی، پاپ رہنا تھا، وہ داخل ہوا۔ میں نے کہا آپ کون؟ کہ میرے باپ نے نہیں کہا تھا کہ معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے، میں مدینے سے آیا ہوں اپنے باپ کے غسل کفن کے لیے۔ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ محمد ارتقی آ گئے۔ آپ نے حجرے کو بند کیا، حجرے کو بند کر کے باپ کی آخری رسوم کو ادا کیا، اس کے بعد حجرے کا دروازہ کھولا۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ تابوت نہیں ہے، امام کی میت نہیں ہے۔ میں نے کہا مولا ابھی مامون کے لوگ آئیں گے، مجھ سے پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گا؟ کہ پریشان نہ ہو، ابھی کچھ دیر میں تابوت واپس آ جائے گا۔ تو اس نے کہا مولا گیا کہاں سنو گے؟ علی رضا کی 18 بہنیں تھیں، تابوت مدینے میں جاز گیا تھا۔ جب تابوت مدینے پہنچا تو بہنوں نے بال کھول کے ماتم کیا، عزاداروں روئے، خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اگر سنتے رہو 2-4 جملے سنو، بس میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ساری بہنیں تھی نا جنہوں نے بھائی کے لاشے پر بال کھولے، مگر ایک بہن جو بہت محبت کرتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، وہ تو سفر میں تھی نا، معصومہ قم تو سفر میں تھی۔ کہتے ہیں جب معصومہ قم کے قریب ساوا پہ پہنچی تو قم والے استقبال کرنے کے لیے آئے، تو بی بی نے ہماری کا پردہ ہٹا کے دیکھا کہ کالے علم ہے، کالے لباس ہے، کالی شال ازا گلے میں ڈلی ہے۔ تو بی بی نے کنیزوں سے کہا ذرا پوچھو تو ان کا کوئی سردار مارا گیا کہ یہ ہمیں لینے آئے ہیں تو تعزیتی لباس میں آئے ہیں؟ کوئی کچھ نہ بتاتا تھا، ہماری کو قم میں اتارا گیا، خیمے میں بی بی کو لا کے بٹھایا گیا۔ جب قم کی عورتیں سیاہ لباس پہنے ہوئے آئی تو بی بی ایک ایک کے چہرے کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی ارے تمہارا کون مارا گیا کہ سارا شہر سوگوار ہے؟ تو ان میں رئیس کی بیوی نے ہاتھ جوڑے، کہا بیوی تمہارا بھائی خراسان میں مارا گیا۔ راستے میں معصومہ کو زہر دیا گیا تھا، یہ سننا تھا کہ معصومہ قم نے رونا شروع کیا، بھائی کی یاد میں
بندے